بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 267 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 75 اور 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، ومن اہل الکتاب، اور بعض اہل کتاب میں سے، من ان تأمنہ، وہ ہیں کہ اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بقنطار، ایک ڈھیر سونے چاندی کا، یؤدیہ، وہ ادا کریں گے، الیک، آپ کو، ومنہم من، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تأمنہ، آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بدینار، ایک دینار، لا یؤدیہ، تو نہیں وہ ادا کریں گے، الیک، آپ کو، الا، مگر یہ کہ ما دمتا، آپ مسلسل رہیں، علیہ، ان کے سر پر، قائماً، کھڑے، ذالک بانہم، یہ بسبب اس کے کہ بے شک قالو، انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں، عربوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جو شخص پورا کرے، بعہدہ، اپنا عہد، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ، یحب، محبت کرتا ہی، المتقین، متقی لوگوں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں، یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس طرح وہ اللہ پر جھوٹ جان بوجھ کر باندھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو کوئی اپنا عہد پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھو یا رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ دوسری بات، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں نہیں دیں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ تیسری بات،
ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیوں یعنی غیر یہودی عربوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ چوتھی بات، قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بزرگان محترم، اہل کتاب میں آپسی لین دین کے سلسلے میں دو قسم کے لوگ تھے۔ پہلی قسم اہل کتاب کی وہ تھی کہ ان میں امانت داری اور دیانت داری کا اس قدر لحاظ تھا کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال بھی رکھ دیں تو ان کی نیتوں میں فتور نہیں آتا تھا، ان کی نیتوں میں گڑبڑ نہیں ہوتی تھی، ان کی نیت نہیں بدلتی تھی۔ وہ اس امانت کو مالک مال کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ نیک قسم کے لوگ تھے جو شریف تھے، اور انہی اہل کتاب میں سے بعض ایسے بے نیت، بدنیت، بدبخت قسم کے افراد بھی تھے کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال نہیں بلکہ 1 دینار بھی کوئی امانت رکھ دے تو وہ بھی اس کے مال کو نہیں دیتے تھے، اس معاملے میں خیانت کر بیٹھتے تھے۔ یہ وہ یہودی تھے جن کے دل میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کے ایک عالم تھے عبداللہ ابن السلام، جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی امانت داری اور شرافت کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس ایک شخص نے 1200 اوقیہ سونا امانت رکھ دیا تھا، انہوں نے اس کو پوری امانت داری سے ادا کر دیا۔ اور یہودیوں میں فخاس نامی ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک قریشی نے 1 دینار امانت رکھ دیا تو وہ خیانت کر بیٹھا۔ اہل کتاب کا وہ بدبخت طبقہ جو امانت کی ادائیگی میں خیانت کرتا تھا، اس خیانت کے سلسلے میں ان کا یہ ہیلہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، اگر ہم ان پڑھ لوگوں کے ساتھ خیانت کریں گے، یعنی وہ جو غیر یہودی عرب ہیں ان کے ساتھ خیانت کریں گے تو ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی ان پڑھ قسم کے لوگوں کے ساتھ خیانت کو یہ جائز سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ یہودیوں کے ساتھ خیانت کی تو خیانت، اور غیر یہودی جو عرب ہیں ان کے ساتھ، امیوں کے ساتھ اگر خیانت کی جائے تو خیانت نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون نہیں ہے، یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا مسئلہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے وفاء عہد کو تقوی کی علامت قرار دیتے ہوئے فیصلہ کن حقیقت بتلا دی کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتا ہے، تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ تو ایسے متقی لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس عہد کو پورا کرنے والا، تقوی کی روش اختیار کرنے والا بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔